10 رمضان المبارک یوم وصال ہے اس عظیم شخصیت کا کہ جو سب سے پہلی مسلمان ہیں، جو سب سے پہلی صحابیہ ہیں، جو سب سے پہلی نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ آج یوم وصال ہے اس عظیم شخصیت کا کہ جن کا اسم گرامی ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا کبریٰ لقب ہے اور زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو آپ کی طہارت کی وجہ سے، آپ کی پاک دامنی کی وجہ سے آپ کو طاہرہ کے عظیم لقب کے ساتھ پکارا جاتا تھا۔ اور جس طرح نبی کریم علیہ السلام آپ کی کنیت ہے ابو القاسم، اسی طرح آپ کی بھی کنیت ہے ام القاسم۔ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کے ہی بطن اقدس سے پیدا ہوئی۔ حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے ہی بطن اقدس سے ہیں۔ اور آپ کے صاحبزادگان میں سے حضرت جناب قاسم اور جناب عبداللہ کہ جن کو طیب بھی کہا جاتا ہے اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ کے ہی بطن اقدس سے پیدا ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے کئی بار دیکھا کہ آپ اکثر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر جمیل کرتے، اور آپ جب بھی بکری ذبح کیا کرتے تھے تو آپ خصوصیت کے ساتھ بکری کا گوشت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجا کرتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ میں عرض کرتی حضور کی بارگاہ میں کہ کیا حضور، کیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ کوئی عورت نہیں ہے؟ یعنی کہ آپ ایک رشک کے طور پر عرض کرتی کہ میں بھی آپ کی محبوبہ بیوی کی طرح کی ہو جاؤں، میں بھی آپ کی محبوبہ زوجہ کی طرح کی ہو جاؤں۔ آپ فرمایا کرتے تھے وہ تو ایسی تھی، وہ تو ایسی تھی، وہ تو ایسی تھی، یعنی کہ آپ فرمایا کرتے تھے وہ تو بڑی تہجد گزار تھی، وہ تو بڑی عبادت گزار تھی، وہ تو بڑی روزہ دار تھی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ارے وہ تو میری خدمتگار تھی، اس نے تو میری خدمت کی ہے۔ تو احباب ذی وقار کس انداز میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کی کہ نبی کریم علیہ السلام غار حرا میں موجود تھے کہ ادھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نبی کریم علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کر رہی ہیں، اور کھانا تیار کر کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہ رہی ہیں۔ تو احباب ذی وقار ادھر حضرت جبرائیل امین نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رب کا پیغام لے کے حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کی محبوبہ بیوی، آپ کی محبوبہ زوجہ آپ کی بارگاہ میں کھانا لے کے حاضر ہو رہی ہیں۔ جب آپ کی بارگاہ میں وہ پہنچے تو ان کو سب سے پہلے رب کی طرف سے سلام کیجئے گا، اس کے بعد پھر میری طرف سے سلام کیجئے گا اور ایک بشارت بھی دیجئے گا۔ کون سی بشارت؟ کہ جنت کے اندر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لیے ایک گھر، ایک محل کی بشارت کہ وہ موتیوں کا گھر ہے، وہ موتیوں کا محل ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس گھر کے اندر جنت میں صرف اور صرف حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رہیں گی اور اس میں کسی قسم کا شور و غل نہیں ہوگا۔ تو احباب ذی وقار نبی کریم علیہ السلام نے جس وقت
اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی، آپ کو طرح طرح سے ستایا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام ان مشکلات میں جب گھر واپس جاتے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا استقبال کرتی تو خوشی کے ساتھ، ایک مسکراہٹ کے ساتھ، اور آپ کا استقبال اس انداز کے ساتھ کرتی کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی تمام تر مشکلات کو بھول جاتے، وہ تمام تکلیفوں کو بھول جاتے تو جو کفار مکہ کی طرف سے آپ کو دی جاتی تھی۔ تو احباب ذی وقار، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج 10 رمضان الکریم اس عظیم المرتبت ہستی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، جنہوں نے امت مسلمہ کی ہر بیٹی کو یہی درس دیا کہ اپنے شوہر کی عزت کرو، اپنے شوہر کا ادب کرو، احترام کرو۔ جب تمہارا شوہر باہر سے گھر واپس آئے تو اپنے شوہر کو تانے نہ دو، بلکہ اپنے شوہر کا ایک ہنسی مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرو کہ تمہارا شوہر تمہیں دیکھ کر باقی تمام تر مشکلات کو بھول جائے۔ جب تم ایسا کرو گی تو ایک عزت کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ زندگی گزارو۔